چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنونا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنونا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا اور چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اور زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا معزز و محترم عاشقان رسول حضرت قبلہ فاضل جلیل خطیب العصر خطیب بے مثل حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ بہت ہی آسن انداز دے وچ ماشاءاللہ ساڑھے دلوں نو منور فرما رہے سن اللہ کریم انہاں دا سایہ کرم سلامت رکھے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ دا لشکر کیڑیاں دے ڈیرے دے کول آیا چیونٹیاں دے ڈیرے دے کول آیا اجے تقریباً اس چیونٹیاں دے اس علاقے تو اس وادی نمل تو 5 کلومیٹر دور سی قالت نملتن تے ایک چیونٹی بولی تفاسیر چ اس دا نام ہے فاخرہ بعد نے کیا تاخیہ بعد نے کیا منذرہ مفسرین فرماندے نے وہ وڈی چیونٹی جڑی انہاں دی سردار ملکہ چیونٹی وہ چھوٹیاں چیونٹیاں نو کہن لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے چیونٹیو اے کیڑیو جلدی جلدی تسی اپنے اپنے بلاں دے وچ روڈاں دے وچ داخل ہو جاؤ لا یحتمنکم سلیمان و جنود وہم لا یشعرون ایسا نہ ہوئے کہ کتے حضرت سلیمان علیہ السلام تے آپ دے جتنے لشکری نے کتے او نہ ہوئے جان کے تا اے نہیں ہو سکتا کہ تواڈے تے ظلم کرن تے کتے تسی اپنی غلطی نال نہ ماریاں جایا جائے کتے بے خبری چ ایسا نہ ہوئے کہ تانوں کچل کے اگے ٹر جان تے تسی جلدی جلدی اپنیاں روڈاں دے وچ داخل ہو جاؤ اپنے اپنے سوراخاں وچ داخل ہو جاؤ تے 5 کلومیٹر دور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے اس چیونٹی دی گل نو سن لیا فتبسم ضاحکا من قولها تے سن کے آپ مسکرا پے عرس مبارک دا موقع ہے تے بعد احادیث وہ بھی ہوندیاں نے کہ جس انداز سے صحابہ کرام نے حضور دے نال دست مبارک ملایا
وہ اگے ادا ہی چلیاں تو ادا ہی فتبسم دا مطلب ہے وہ بھی سلیمان علیہ السلام مسکرائے تو تسی بھی ذرا مسکرا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. 5 کلومیٹر دور آپ مسکرائے چونٹی دی آواز نو سن کے. محدثین فرماندے نے مفسرین فرماندے نے بڑی نازک گل وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نو تا نبوت دی طاقت حاصل سی تے آپ نے تا قوت نبوت دے نال 5 کلومیٹر دوروں وہ دی آواز نو سن لیا, چونٹی دی آواز نو سن لیا. سوال ہے بھی چونٹی نے 5 کلومیٹر دوروں کداں معلوم کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تا قوت نبوت دے نال جان لیا 5 کلومیٹر دور تو کہ چونٹی لکھاں چونٹیاں کروڑاں دے وچ اے گل کر رہی ہے. آپ نے سن لیا, بلکہ اس مقام تے جا کے آپ نے جنہاں نو حکم دیتا کہ انہاں نو باہر کڈو تے اے چونٹی نو چوک کے میری ہتھیلی تے رکھو, تے آپ نے کروڑاں دے وچوں انہوں پہچان بھی لیا. آج تک لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یا رسول اللہ کہا جاتا ہے تو رسول تو اتنے ہیں, انہیں کیسے معلوم ہوتا ہوگا کہ کس کا امتی پکارتا ہے؟ اللہ کے بندوں, رسول اور نبی تو وہ ہوتا ہے جو لاکھوں کروڑوں چونٹیوں میں سے اس چونٹی کو پہچان لیتا ہے جو نبی کے بارے میں بات کرتی ہے. تو یہاں بیٹھ کر جو مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں, حضور اپنے امتیوں کو کیسے نہیں پہچانتے؟ کروڑاں چونٹیاں چو آپ نے پہچان لیا. سوال ہے وے آپ نے تے نبوت دی طاقت دے نال دیکھا, وہ چونٹی نو کداں پتہ لگ گیا کہ 5 کلومیٹر دور تو حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے؟ دو گلاں, ایک گل تے وے جڑی مفسرین بیان فرماندے ہیں اور ایک حضرت صاحب بیان فرما رہے سن. مفسرین بیان فرماندے نے چیونٹی نو پتہ اداں لگ گیا کہ حدیث صحیح ہے, حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها والحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماندے نے بے شک اللہ کریم اور اس دے فرشتے پوری کائنات دے وچ اہل السماوات والارض, جنی آسمانہ دی مخلوق ہے اور جنی زمینہ دی رب دی محبوب مخلوق ہے, اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها, حتیٰ کہ حضور فرماندے نے جیڑی چونٹی اپنے بل دے اندر موجود ہے, والحوت تے جیڑی مچھلی سمندر دی تہہ چ موجود ہے, لا یصلون علی معلم الناس الخیر, جس علاقے چ کوئی معلم خیر ہوندا ہے نا, خیر دی گل دسن والا, خیر ونڈن والا عالم, جس علاقے چ کوئی معلم خیر ہوندا ہے, لا یصلون, تو ساری کی ساری زمینی آسمانی مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں کی تہہ کے اندر, یہ سب مل کر اس معلم خیر کے لیے دعائے خیر کرتی رہتی ہیں, دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں, امام قرطبی جیسے آپ فرماتے ہیں اس دور میں سب سے بڑا معلم خیر وہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام تھے جو کائنات کو خیر بانٹ رہے تھے. تو چونکہ سب سے بڑے معلم خیر آپ تھے, اس لیے سب سے بڑھ کر آپ کا علم اللہ نے چونٹیوں کو عطا کر دیا تھا. چونکہ وہ چونٹیاں دی وڈی سی, اس لیے اللہ کریم نے انہوں علم عطا کر دیتا کہ این علی خیر دی دعا کرنی ہے, برکتاں دی دعا کرنی ہے. میں ایک پیغام ایتھے دینا چاہنا, جیڑا جس علاقے دے وچ خیر ونڈن والا معلم خیر ہوئے, او دلی پوری کائنات دعاواں کر دی, رب دی ساری مخلوق دعاواں کر دی ہے, او دلی خیر منگ دی ہے. تے جس بابا جی کرما والیاں نے ہزاراں لکھاں معلم خیر پیدا کیتے ہون گے, جنہ دی ایک نگاہ دے نال کتنے کتنے علاقے, مینو پنجاب دا کوئی شہر نظر نہیں آندا جتھے فیضان حضرت کرما والا شریف موجود نہ ہوئے, کوئی ایسا شہر نظر نہیں آندا جتھے آپ دے نام دی مسجد نہ ہوئے, آپ دے نام دا ادارہ نہ ہوئے, آپ دے نگاہ دے نال, آپ دی نگاہ دے فیض دے نال پڑھے ہوئے علماء اتھے معلم خیر بن کے خیر دا کم نہ کر رہے ہون. تے دوستو جنہ دی نگاہ نال اتنے معلم خیر ہو گئے, پھر انہوں دا مقام و مرتبہ بابا جی دا کتنا بلند و بالا ہوئے گا. ایک بڑی خوبصورت گل اس پیغام دا, آپ دا فیضان پوری دنیا تے ہی ہے. میں مسجداں دی گل کر رہا سا, ایک بڑا خوبصورت پیغام ایتھے میں دینا چاہواں گا. یہ جڑی وڈی چونٹی ہے نا, استاد چونٹی,
انہیں چھوٹیاں چونٹیاں نو پیغام دیتا کہ جلدی جلدی اپنیاں روڈاں چ داخل ہو جاؤ. ایک پیغام تے وے بھی جڑیاں چھوٹیاں چونٹیاں نے نا انہاں چوں ایک بھی آکڑی نہیں, ایک بھی انہاں دے وچوں نا نہیں میں نہیں مننی گل تیری. کیوں؟ انہوں پتہ ہی اے ساڈی مرشد ہے, اے ساڈی وڈی ہے تے ساڈی خیر دی گل ہی کر رہی ہے. تے ساریاں نے دیکھ لیا اور اسے وقت فوری طور دے اتے سب انہاں سوراخاں دے وچ داخل ہو گئے. اپنے شیخ دی فوری گل نو تسلیم کرنا اور من لینا, تے جنہیں من لیا وہی کامیاب ہویا. جنہ جنہ منیا منن دا حق ادا کیتا. میں پچھلے دن مینوں پیر جی سرکار حضور آپ نے بھیجیا بورے والا دے علاقے چ. اس علاقے چ ایک بزرگ انہوں نے مینوں واقعہ سنایا کہ ساڈے بزرگ ایتھوں پٹھے وڑھدے ہوندے سن تے داتری چلاندیاں چلاندیاں بابا جی حضور دا خیال آنا تے داتری اوتھے ہی رکھنی تے ٹر پینا تے پیدل چل کے بابا جی حضور دی بارگاہ چ حضور گنج کرم پاک دی بارگاہ چ حاضری دینی. تے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا بھی سانوں نا منجیاں لئی اے وان چاہیدا تھوڑا جا. تے او بیلی نے اوتھے جا کے تیار کر کے تے وڈی پنڈ جڑی ہے نا او سر تے رکھی تے پیدل ہی چل پئے اتھوں. تسی دیکھو اینوں کہندے نے اتباع. کتھوں پیدل چل کے پیر ایڈے ایڈے سوج گئے. تے آپ نے فرمایا سانوں تا ایک منجے دی چاہیدی ہی تو 40 منجیاں دی لے آیا. مینوں ایک بڑا خوبصورت اللہ اکبر منن والیاں جنہ منیا ہے نا انہاں نوں ہی ملیا ہے, ملیا بھی انہاں نوں ہی ہے. ہاں ملیا بھی انہاں نوں ہی ہے. حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمہ اللہ, میں اگلے دن عرض کیتا حضور بڑے خوش ہوئے. پیر کرم شاہ صاحب الازری جنہوں نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی, حضور دی سیرت ضیاء النبی لکھی. آپ فرماندے نے ایک باری میں ضیاء القرآن لکھ رہا سا, ایک مقام ایسا آیا جتھے جا کے میرے تے حجاب طاری ہو گیا, شرع صدر نہ ہو رہا ہوئے, سینہ نہ کھلے کہ اس آیت دی تفسیر میں کی کراں. اس مقامات دی میرے کو تفسیر نہ ہوئے, سمجھ نہ آوے. اس پریشانی دے عالم چ میں اپنے شیخ کریم حضرت پیر سیال لجپال آپ دی بارگاہ چ حاضر ہویا. آپ تشریف فرمانے, حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرمانے نے میں جا کے بیٹھیا تے بیٹھدے ہی میں دیکھیا تے ایک بڑھا بابا آپ دی برادری سیال برادری دا آیا تے آ کے حضرت پیر سیال لجپال انہوں نے کہنے لگیا پیر صاحب اساں تا رول گئے, اساں تا مارے گئے. انہوں نے کہا بھی تسی کیوں مارے گئے, کی گل ہے؟ عرض کیتا حضور اساں رول گئے, اساں بڑا وڈا جلسہ رکھیا ہویا ہی, بہت وڈا میلاد رکھیا ہی تے بڑے وڈے ایک مولوی صاحب نوں سدیا ہی تے او ٹائم تے آئے نہیں. دنیا بڑی کٹھی ہوئی ہے تے سانوں تا کوئی وڈا مولوی چاہیدا ہے, وڈا خطیب چاہیدا ہے کوئی. پیر صاحب نے حضرت پیر سیال آپ نے فرمایا اچھا تانوں وڈا خطیب چاہیدا ہے, وڈا مولوی چاہیدا ہے جی. تے آپ نے نا پیر کرم شاہ صاحب دی طرف دیکھیا تے فرمایا پھر نا کرم شاہ جلدی جلدی جا دوڑیا دوڑیا جائیں تے دوڑیا دوڑے آئیں دوڑیا دوڑیا جائیں تے تقریر کر کے دوڑیا دوڑے آئیں. تے آپ باہر نکلے تے انہوں نے تانگا کھڑا کیتا ہویا ہے بھی جلدی جلدی پیر صاحب ادھر تے بیٹھو حضرت صاحب تے جا کے تقریر کرنی ہے. تے آپ نے فرمایا نہیں, میرے شیخ کامل نے فرمایا دوڑیا دوڑیا جائیں, ہن میں تانگے تے نہیں بواں گا. تے آپ ایداں ہی دوڑے دوڑے گئے 5 میل دور وہ پنڈ سی جتھے محفل پاکی, دوڑے دوڑے پیر کرم شاہ صاحب وقت جسٹس اوتھے گئے, جا کے کھڑے ہو کے بیان کر کے پھر دوڑے دوڑے واپس آئے. آپ فرماندے نے میں واپس اجے اپنے شیخ دی بارگاہ چ پہنچیا نہیں سی تے میرے وہ جتنے مسئلے وہ جڑے اڑے ہوئے سن نا شرع صدر آپ دی بارگاہ چ پہنچن تو پہلے پہلے اللہ کریم نے حل فرما دیتے. اللہ اکبر. اے جڑی وڈی چونٹی ہوندی ہے نا, یہ چھوٹیاں اپنیاں شاگرد چونٹیاں نو 2 مسئلے سمجھا دیندی ہے, اپنی اولاد نو اپنے بچیاں نو 2 مسئلے انہاں دی کٹی چ پا دیندی ہے. اے بڑی ہی قیمتی گل ہے سمجھن والی. وڈی چونٹی ملکہ استاد یا مرشد اپنیاں چھوٹیاں چونٹیاں نو 2 مسئلے بڑے اچھے طریقے نال پڑھاندی ہے. پہلا مسئلہ یہ پڑھاندی ہے کہ تسی آپس لڑنا نہیں, اتحاد رکھنا ہے, متفق رہنا ہے, آپس نہیں لڑنا.
شیخ سعدی فرماندے ہیں چیونٹیاں کٹھیاں ہو جان تے شیر دی کھل اتار دیندیاں نے۔ اج سڑا سب تو بڑا مسئلہ اس وقت امت دا جڑا ہے وہ یہی ہے کہ اساں آپس کٹھے نہیں، آپس ساڈے تفریق، آستانیاں تفریق، علماء تفریق اور ساڈیاں برادریاں تفریق سب تو پہلے یہ حکم دیندی کہ تسی وقت نہیں ہونا، کٹھے رہنا ہے۔ تو یہ دیکھا ہوئے گا کہ دانا جدو لے کے آندی ہے نا ایک چیونٹی تے جے بہتا ہی پارا ہوئے ویسے اپنے وزن تو 100 گنا زیادہ چک لیندی ہے تے پھر وہ دوجیاں نو نال لا لیندی ہے، مل کے لے کے آندی۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت گل یاد آئی، مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم دا علم پاک دیکھو، آپ فرماندے نے حضور حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اٹھا کے دیکھو حیات الحیوان الکبریٰ امام دمیری دی، آپ فرماندے نے ایک چیونٹی ایک دانے نو 1 سال کھاندی ہے، 1 سال تے کھاندی نہیں بلکہ سونگ دی ہے۔ تے اللہ نے عقل بھی اینی دیتی تے وہ اس دانے نو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دی، انہوں پتہ ہے اگ پائے گا۔ آپ اس مقام تے بیان کر دینے اتحاد و اتفاق انہا ہے کہ نال لے کے آندی ہے کٹھیاں ہو کے۔ کسے نو اگر ایک چیونٹی دی لت ٹوٹ جائے یا کوئی پریشانی بن جائے تے باقی ساریاں چیونٹیاں رل کے اس نو اٹھا کے لے کے آن گیاں، اور وہ دیو لت جڑی ہے انہاں دی زبان چ اللہ نے تھک ایسا کیمیکل رکھیا انہوں لگا کے اتنے پٹی کرن گیاں، وہ دی لت جوڑ دین گیاں۔ پتہ کی ہے کہ چیونٹیاں چ بھی ایک دوسرے دے نال جڑ کے رہو، آپس متحد رہو، آپس متفق رہو، یہ سب تو بڑا پیغام ہے۔ تے دوسری جڑی چیز ہے وہ اس تو بھی وڈی ہے، چیونٹی اپنے بچیاں نو پہلا سبق دیندی ہے ایک ہو کے رہنا ہے، متفق ہو کے۔ دوجا سبق جڑا اس تو وڈا ہے وہ چیونٹی اپنی چیونٹیاں نو سبق دیندی ہے اپنے گھر نو نہیں بھولنا، لین سدھی رکھنی ہے، نہیں سمجھ آئی گا، لین سدھی رکھنی ہے، اپنے گھر دا راہ نہیں بھولنا۔ بڑی عجیب گل ہے، چیونٹی جس وقت جاری ہوئے گی نا، پہلے بڑی چیونٹی چھوٹیاں چیونٹیاں نو نہیں بھیجے گی بھی جاؤ رزق لے کے آؤ، نہیں، انہوں نے کہے گی تسی ٹھہرو پہلے میں رزق لب کے لے آواں۔ بڑی ملکہ خود جائے گی، جا کے میل 2 میل جتھے تک بھی انہوں لبیا رزق، اوتھے جا کے وہ دانے چاول جو چیز ملی اوتھے دیکھ کے جدوں گھروں ٹری سی نا، اپنے گھر تو جدوں ٹری ہی تے ٹرن لگے انہیں اپنی زبان چو ایک لعاب دی لکیر بنائی سی، ایک سڑک بنائی سی، ایک روڈ، ایک شاہراہ، وہ لعاب چھڑ دی جا رہی سی اور وہ رزق تک پہنچ گئی۔ اس رزق تے پہنچ کے انہیں اس لعاب دے اتے، اس سڑک دے اتے ایک خوشبو چھڑی، اور وہ خوشبو میل 2 میل 4 میل 5 میل وہ خوشبو اتھوں چلدی چلدی گھر تک آئی۔ وہ اصل چ گھر والے لی پیغام سی کہ مینوں دانے لب گئے نے فلاں جگہ تے اس روڈ دے اتے اتے آ جاؤ۔ ہن گل سمجھ آئی کہ چیونٹی دی حص اتنی ہے کہ انہوں 5 کلومیٹر دور تو پتہ لگ جاتا ہے۔ ہن پتہ لگیا حضرت سلیمان علیہ السلام دا کیویں پتہ لگیا؟ 5 کلومیٹر دور تو وہ ملکہ لعاب بنا کے سڑک بنا کے جائے گی کہ دے اتے اتے آنا ہے۔ اصل جڑی حیرانی والی گل ہے، جدید سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے، جس وقت تو چھوٹیاں شگرد چیونٹیاں جاندیاں نے نا تے رستے اس مقام تے پہنچ کے دانے چک کے واپس آندیاں نے تے رستے جے کوئی انہاں دی سڑک مٹا دے، وہ روڈ ختم کر دے، ٹا دے تے وہ چیونٹی اگے نہیں آئے گی۔ جتھے انہوں پتہ لگ گیا نا کہ مینوں اتھوں اگے روڈ نظر نہیں آ رہا، وہ اتھے کھڑی ہو جائے گی، پچھلی آئے گی انہوں بھی روک دے گی، پچھلی آئے گی انہوں بھی روک دے گی، ساریاں روک کے کہن گیاں جی اساں اتھوں اگے کلیاں آپے گئیاں تے کتے گمراہ نہ ہو جائیے، کلیاں آپے جاواں گیاں کتے گمراہ نہ ہو جائیے، تے کی کریے؟ پیچھے چلیے استاد کو، پیچھے چلیے مرشد کو۔ میں کہنا اے گل اگر ایسا سمجھ لئیے، آج ساڑھے بچے کدے کتے یورپ، امریکہ، برطانیہ، کم از کم بچیاں نو باہر جتھے مرضی بھیجو پر پہلے اپنا گھر تا دسو، اے ساڑا در ہے، اے گھر ہے، اے کرما والا شریف ہے، اے ساڑا مرکز ہے۔
بچے آج فتنوں کی دنیا ہے، کبھی کوئی فتنہ آ رہا ہے، کبھی کوئی فتنہ آ رہا ہے، صبح و شام حضور نے فرمایا تھا قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی بارش کے قطروں کی طرح فتنے تم پہ برسیں گے۔ تو ان فتنوں کے دور میں تمہارے پاس راہ ہدایت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا جب تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، فتنے تیز ہو جائیں، تو اس وقت ہدایت کے راستے پہ تم نے چلنا ہو تو پھر قرآن مجید کو پکڑ لینا اور میری آل کو پکڑ لینا۔ اور اے وہ جگہ ہے جتے قرآن بھی موجود ہے، جتے حضور دی آل بھی موجود ہے۔ پھر اپنے بچوں کو اتھے لے آنا ہے، پھر گمراہ نہیں ہونا، سجے کھبے نہیں جانا، واپس ایتھے آنا ہے۔ کیوں؟ اے او ہستیاں نے جنہ دے حجاب اللہ کریم نے اٹھا دیتے۔ میں جڑی اے گل کیتی ہے نا خوشبو والی، کہ 4-5 کلومیٹر دور تو انہوں اپنے لعاب دی خوشبو آ جاندی ہے، خوشبو بڑی دور تک پہنچ دی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مینو میرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام دی خوشبو آ تے میرے بابا جی سرکار آپ دی جڑی حصے نا خوشبو محسوس کرنا لی تے تسی تڑپ جاؤ گے یقین۔ کیا میرے بابا جی سرکار حضور آپ نو اللہ کریم نے ایسی، مینو مدینہ شریف دے وچ ایک عظیم ہستی انہوں نے واقعہ سنایا بابا جی حضور دا، کہ جس وقت بابا جی سرکار آپ مدینہ طیبہ آپ گئے تے اجے چند دا اعلان نہیں ہویا، رمضان شریف شروع نہیں ہویا، اعلان ہویا کہ رمضان شریف شروع نہیں ہویا، لیکن جدو شام ہوئی تے آپ نے فرمایا بابا جی سرکار نے جتھے ٹھہرے سن انہاں بیلیاں نو، آپ نے فرمایا بیلیو اساں تراویاں بھی پڑھنیاں نے تے اساں صبح روزہ بھی رکھنا ہے۔ انہاں عرض کیتا حضور تراویاں بھی پڑھنیاں نے، روزہ بھی، حکومت نے تو اعلان کر دیتا ہے، باقاعدہ سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر دیتا ہے کہ صبح روزہ نہیں۔ فرمایا نہیں، صبح روزہ رکھنا ہے، آپ تراویاں بھی پڑھنیاں روزہ بھی رکھنا ہے۔ تراویاں پڑھیاں تے روزہ بھی رکھیا تے جدو پورا مہینہ گزر گیا نا تے 28ویں دی رات چند نظر آ گیا، شوال دا چند نظر آ گیا، عید دا اعلان ہو گیا، تے جدو چند نظر آئے لوگوں نے کہا چند تے ہے، اس وقت سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیتا کہ ساڑی غلطی دے نال ایک دن پہلے والا روزہ کھادا گیا ہے تے صبح عید ہوئے گی، بعد ایک روزہ پھر رکھنا ہے۔ تے پوچھیا بابا جی حضور نو بابا جی یہ تانوں کداں پہلے پتہ لگیا؟ پوری گورنمنٹ نو پتہ نہ لگیا، تانوں کداں پہلے پتہ لگ گیا بھی صبح روزہ ہے؟ تے آپ نے فرمایا مینوں رمضان شریف دی خوشبو آ گئی سی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ یعنی تسی دیکھو بندیاں دی خوشبو آنا یا نبیاں دی خوشبو آنا یا قمیض دی خوشبو آنا، اینو تا عقل انسانی تسلیم کر دی ہے بھی ٹھیک ہے جی وجود ہے نا، اس دی خوشبو آ رہی ہے، پر ایک غیر مری جڑا رمضان شریف ہے اس دی خوشبو اینو وہی محسوس کر سکتا ہے جڑا روحانیت دے اعلیٰ ترین مقام دے ہوتے، اور اس اعلیٰ ترین مقام دے ہوتے جڑی ہستی ہو دا نا حضور بابا جی سرکار سیدی محمد علی شاہ۔ ہاں یقین کرو ساڑیاں عقلاں قاصر نے، ساڑیاں عقلاں جواب دے جان گیاں۔ میرے بابا جی سرکار دی بارگاہ اقدس دے وچ جدو کسی نے عرض کیتا نا مولانا صاحب نے حضرت حضور بابا جی سرکار سمجھ نہیں آئی کہ تہاڈا سارا ہی رنگ سونا ہے، اللہ نے بہت ہی سونا بنایا، خوبصورت ہے، تے سارا وجود سفید رنگت ہے، تے ایتھے کالے رنگ دا نشان کیوں ہے؟ ایتھے کالے رنگ دا نشان کیوں؟ تے آپ نے فرمایا مولوی صاحب رہن دیو، چھڈو رہن دیو۔ بہتا ہی جدو انہوں نے اصرار کیتا نہیں بابا جی حضور ہے ضرور دسو، تے آپ نے فرمایا مولوی صاحب مینوں یہ دسو اے حجر اسود جڑا ہے اے کیوں کالے رنگ دا ہے؟ اے خانے کعبے جڑا پتھر لگیا اے کالے رنگ دا کیوں ہے؟ تے انہیں کہا حضور گالے بھی وہ پتھر تے نا بندے دے گناہ چوس لیندا ہے، جڑا وہ دے قریب ہوئے نا وہ دے گناہ کھچ لیندا ہے، اپنا نور دے دیندا ہے۔ تے فرمایا بیلیا ممی روکنا کہ میرا ہاتھ نہ چومیا کرو، میں بھی ہاتھ پیچھے کرنا نہ چومیا کرو۔ پتہ کی چلے آج بابا جی حضور کے جسم کے ساتھ جس کا جسم لگ جاتا تھا آپ اسے گناہوں سے بھی پاک کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
بابا جی حضور میں پیر جی سرکار آپ نے یہ واقعہ سنایا اساں اج صبح ٹی وی پروگرام بھی یہ واقعہ بیان کیتا ہے میرے بابا جی سرکار حضور دی مدینہ طیبہ حرمین طیبین اس دے نال جڑی محبت اور پیار ہے ایسا ذکر نہیں یقین کرو دنیا تے بڑے بڑے پیر ویکھے بڑے بڑے بزرگ ویکھے اور جنہاں دے بڑے بڑے اچے نا بڑی بڑی کلگیاں لے دیکھے لیکن میں علا وجہ البصیرت کہنا بابا جی سرکار تے آپ دا وجود تے آپ دا تقوی و طہارت بڑی دور دی گل ہے بابا جی سرکار دی صحبت رہن والے جڑے کامل ترین آپ دے مرید نے نا جڑے بیلی میں انہاں ورگا کائنات کوئی نہیں دیکھا بابا جی سرکار مدینہ طیبہ جدوں کسی دی کال آنی نا کتوں بھی تے آپ نے وہ کول حال چال پوچھنا تے پوچھنا تیرا مسئلہ کی ہے تے مسئلہ پوچھ کے نا فوراً وہ لیے دعا کرنی تے آپ نے ریسیور رکھ دینا آپ نے ریسیور پہلے رکھنا مختصر گل کرنی ریسیور پہلے رکھ دینا پر جدوں مدینہ شریف تو کال آنی تے آپ پہلے نہیں رکھتے سن وہ گل پوری سنتے سن وہ رکھ دینا ہی پھر بھی آپ غالباً خوشبو مدینہ لے رہے ہوں تو میں پیر جی سرکار نے گل سنائی آپ فرما دینا آپ جی اصل دبئی گئے تے دبئی دے وچ بھی البیک ہے ہوٹل تے مدینہ شریف بھی البیک ہے لیکن جڑا مزہ مدینہ شریف دے البیک دا ہے نا حالانکہ چیز ایکو ہے کوالٹی دکان سودا مٹیریل ایکو ہے لیکن مدینہ طیبہ دی جڑی فضا اور برکت ہے اور اتھوں دا لنگر وہ میں جدو اپنے ابا جی حضور نو میں گل سنائی نا میں کہا پیر جی سرکار نے مینوں یہ گل سنائی تے ابا جی نے بڑی گل اگوں پیاری فرمان لگے گل البیک دے مٹیریل دی نہیں گل میزبان دی ہے دبئی دا میزبان کوئی اور ہے مدینہ پاک مصطفیٰ خود میزبانی فرماتا ہے مدینہ طیبہ حضور میزبانی میں نے آپ دے ایک بڑے خاص مرید انہوں نے اتھے مدینہ طیبہ دسیا بابا جی سرکار فرمانے ہیں بیلیو کسے کولوں اتھے منگنا نہیں ایتھے مدینہ شریف کسے کولوں منگنا نہیں تے جے کوئی دوے تے او دا انکار بھی نہیں کرنا کیوں اے او نہیں دے رہا ہوندا اے حضور عطا کر رہے ہوندے نے اے میزبان حضور خود ہوندے نے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بڑا خوبصورت نقشہ کھچیا کمال کرتی آپ کہندے نے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان آسمان بھی ہوتے کھا رہے آسمانی مرد زمین بھی ہوتے تے زمانہ مہمان آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے بابا جی حضور آپ نو جڑا اللہ کریم دی ذات برکات تو فیض میں ایک گل کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا وقت اختتام نو پہنچ رہے اے جڑی چونٹی ہے نا اللہ کریم نے انہوں میں بڑی توفیق اس اعتبار دے نال دیتی ہے عقیدہ اس دا مضبوط ہے اے اپنے کسے نہ کسے نو بڑا مان لیندیاں نے چونٹیاں دے وچ بھی کوئی نہ کوئی استاد ہوئے گا شاید دی مکھی دا بھی کوئی نہ کوئی استاد ہوئے گا اے جڑے مینڈک ہوندے نے نا ڈڈو انہاں دا کوئی استاد نہیں ہوندا اے ساری ٹاٹر کردے نے نہیں گل سمجھ آئی اے جڑے کہندے نے اساں نہیں نہ ساڈا کوئی امام نہ ساڈا کوئی پیر نہ ساڈا کوئی بزرگ غیر مقلد حضرات نا وہ کہندے نے ساڈا تو کوئی امام ہی نہیں ہے تے جدا کوئی پیر نہیں ہوتا پیر پھر شیطان ہی ہوندا ہے ہاں تو دیکھو یہ بھی حضرت باعزید بستامی رحمہ اللہ آپ دا جملہ ہے حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک باری قید پہ گیا بارش نہ ہو رہی ہوئے بہت برے حالات ساری قوم کٹھی ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارے حضور مہربانی فرماؤ تے دعا کرنی ہے تشریف لے جاؤ تے دعا فرما دو تاکہ بارش پہ جائے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ پورے لشکر نو لے کے آپ میدان چاہے اجے میدان چ داخل ہون لگے تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے سلیمان تسی دعا نہ کرو تے اپنے لشکر نو بھی واپس لے جاؤ تے جڑے کام لی تسی آئے ہو نا وہ کم ہو جائے گا تو بارش لین لی آئے ہو بارش ہو جائے گی
عرض کیتا یا اللہ اساں اتنے حاضر ہوئے ہیں تیری بارگاہ تے 2 قدم دے اتنے اگے میدان چ داخل ہو جائیں گے تے اساں اتنے نماز پڑھ لیں گے، تیرے کو دعا کر لیں گے تے اپنی رحمت دی بارش عطا فرما دے۔ فرمایا بارش ہو جائے گی، تسی اتوں ہی واپس چلے جاؤ۔ عرض کیتا یا اللہ یہ حکمت کی ہے؟ فرمایا تسی ذرا وہ میدان نو دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے میدان دیکھا نا تے اتنے ایک چونٹی نظر آئی جنہیں اپنی لتاں اتنے کیتیاں ہون تے دعا کر رہی ہوئے، بارش دی دعا مانگ رہی ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے سلیمان آ جڑی چونٹی ہے نا جڑی اتنے لتاں کر کے دعا کر رہی ہے، یہ دی دعا دی وجہ تو اساں بارش دے دینی ہے، یہ دی دعا دی وجہ تو بارش ہو جائے گی، تو اسی واپس تشریف لے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اپنے جڑے غلام نے انہوں بھی واپس لے جاؤ۔ تے عرض کیتا یا اللہ کریم دعا تا عبادت دا مغز ہے، تے چلو جے چونٹی دی دعا قبول ہو جائے گی اساں بھی نال دعا کر لیں گے، یہ کی حرج ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ وے کہ تسی اپنے بیلیاں نو اپنے غلاماں نو واپس لے جاؤ، اگر تسی بھی میدان چاہ کے دعا کیتی نا تو یہ چونٹی یہ سمجھے گی کہ یہ بارش میری دعا نال نہیں ہوئی، یہ سلیمان علیہ السلام دی دعا نال ہوئی، تو یہ انہاں دے صحابہ انہاں دی دعا دے نال ہوئی، یہ سمجھے گی تے میں چاہنا کہ انہیں میرے اتنے جڑا یقین کیتا ہے نا وہ دا یقین میں ٹوٹن نہ دیاں، بارش ہو جائے گی تسی اپنے غلاماں نو نال ہی واپس لے جاؤ۔ یعنی وہ اللہ کریم دی ذات ببرکات، وہ کریم ذات ہے جڑی ایک چونٹی دی نکلی جڑی صدا ہے اس نو بھی نہیں بھولدا، وہ دی بھی آواز نو سمجھدا ہے۔ تشبیہ و بلا تمثیل میرے بابا جی سرکار آپ اپنی چونٹیاں دا اسی طرح ہی خیال رکھتے ہیں، کوئی شرق چوے کوئی غرب، کوئی شمال چوے کوئی جنوب، آپ دا مرید اور آپ دا سنگی اور آپ دا ساتھی جتھے بھی کوئی ہوئے وہ دے دل دے وچ ہلکی جی بھی کوئی تمنا پیدا ہوئے، آپ فرمانے سن بیلیو جدو تسی آندے ہو نا کرما والا شی تسی گھروں بعد چل دے ہو سانو پتہ پہلے لگ جاندے ہیں، بلکہ میرا عقیدہ ہے بھی ساڈا جڑا ارادہ بندا ہے نا کرما والا شریف تو یہ ارادہ بھی ادو بنتا ہے جدو پہلے اتوں ارادہ بنتا ہے، جدو آپ توجہ فرماندے نے ادو ہی سارے کام ہوندے نے، تے صرف اتھے دے کام نہیں، پھر جڑے خاص لوگ نے وہ جانتے ہیں بابا جی سرکار دی جدو نگاہ کرم ہوندی ہے نا، دنیا تے ہے ہی ہے نا، اصل نگاہ کرم انہاں دی یہ ہوندی ہے کہ بندے دی آخرت مالا مال کر دیندے نے، مالا مال کر دیندے نے، سلسلے دے خیر دے سلسلے، مدینہ طیبہ دی حاضری، مکہ شریف، دیگر تمام سلسلے، اور سب تو بڑی جڑی چیز ہے وہ میرے مرشد کریم آپ دی کرم نوازی ہے کہ آپ دا کوئی بھی مرید ادوں تک دنیا تو جائے گا نہیں جدوں تک آپ خود اس دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری نہ کروا دیں، سب تو بڑی چیز ہے۔ اور شیخ کامل دی سب تو بڑی ذمہ داری بھی ہوندی ہے کہ اپنے مریداں دا خاتمہ ایمان تے کرائے، تے یہ تے صرف خاتمہ نہیں ہے بلکہ اگلیاں گلاں بھی اتنے تے طے ہو گئیاں نے۔ آپ فرماندے نے بیلیو قیامت جمعے والے دن آئے گی تے اساں اپنے بیلی جمعرات نوں اکٹھے کر کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کرتے ہیں، اینو کریمی اور لجپالی کہندے نے، تاں اساں کہندے ہاں جسے کرم والوں کی نسبت ملی ہے، آخری شعر میرے نہ مل کے، جسے کرم والوں کی نسبت ملی ہے اسے دو جہانوں کی دولت ملی ہے، جو دولت ملی ہے، جو عزت ملی ہے تیرے در سے ساری یہ برکت ملی ہے، گلے چشتیہ میں مہک نقش بندی، گلے چشتیہ میں مہک نقش بندی، ہمیں ایسی اعلیٰ قیادت ملی ہے۔ معزز احباب ساڈے سب دے اوتے ذمہ داری ہے کہ جس طرح ایک چونٹی دوسری چونٹیاں دا خیال رکھتی ہے، سانوں بھی چاہیے کہ اساں اپنے ارد گرد اہل محلہ اپنے دوست انہاں دا خیال رکھیے اور انہاں نوں اس آستانے دے نال جوڑیے۔ انہاں عظیم سادات کرام اور خصوصاً حضور پیر جی سرکار آپ دا وہ فیض، یہ میرے بیبی پاک سرکار سیدہ صابرہ پاک سلام اللہ علیہ، اللہ کریم انہاں دا وجود سلامت رکھیے، انہاں دا فیض پیر جی سرکار دی صورت جاری و ساری ہے، اللہ کریم اس نو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور سانو سب نو اس مرکز دے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔